بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو معاد کے بارے میں تھی اور طے ہوا کہ معاد کے بارے میں کچھ عرائض آپ بزرگان کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ معاد کے بارے میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ گفتگو ایک تحلیلی، معرفتی، عقلی، قرآنی اور فلسفی گفتگو ہے۔ یعنی معاد کے بارے میں جو ہم عرائض آپ کے سامنے پیش کریں گے ان میں بہت زیادہ اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت معاد کو تحلیلاً بیان کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید اور روایات کے اندر جو معاد کے بارے میں خصوصیات بیان ہو رہی ہیں ان بیانات کو تحلیلی انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور واضح سی بات ہے کہ پہلے دن سے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تحلیلی مباحث ہیں معاد کے بارے میں، اس طریقے سے نگاہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں وجود میں آئی ہے۔ یعنی اسلامی دنیا کے اندر یہ پہلے فلسفی ہیں کہ جنہوں نے ان مباحث کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، وگرنہ ملا صدرہ سے پہلے چاہے ہمارے فقہا ہوں، چاہے متکلمین ہوں، نہ فقط ہمارے فقہا یا ہمارے متکلمین، کلاً جتنے بھی اسلامی نہلے ہیں، جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، ان تمام اسلامی فرقوں میں آپ اٹھا کر دیکھیں اس طریقے سے دقیق، تحلیلی اور گہرائی کے ساتھ آپ کو بحث نہیں ملے گی۔ بہرحال ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ملا صدرہ کے بیانات سے اور جو اسی کے مکتب کے شارحین ہیں جنہوں نے ان کی باتوں کو خوبصورت انداز سے تبیین کیا ہے، بیان کیا ہے، ان بزرگان سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ معاد کے مباحث کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ گزشتہ جلسے میں نے آخر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو معاد کے جتنے بھی مباحث ہیں، یہ جو آخرت کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہے، در حقیقت یہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے۔ یعنی معاد در حقیقت خود انسان کا اپنے حقیقی فیوچر اور حقیقی مستقبل کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ تو اس پورے بحث کے اندر جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود انسان کو پہچانیں، انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ انسان جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت سارے عوالم کو طے کر کے اس عالم خرابات اور اس عالم دنیا میں آیا ہے، یہی انسان پھر یہاں پر بھی مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل سیر میں ہے۔ یہی انسان پھر قوس صعود والی صورت میں دوسرے عوالم میں سیر کرتا ہے تائین کہ انا للہ و انا الیہ راجعون متحقق ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہاں پر میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ خود ہمیں انسان کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور عوالم کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ان کے بارے میں جب تک ہم اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، جب اچھے طریقے سے حقیقت انسان کی معرفت ہمارے لیے نہیں ہوگی، تب تک ہم معاد کے مباحث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا قرار یہ ہوا تھا کہ ان چند جلسوں میں آپ کے سامنے انسان کی حقیقت کے بارے میں گفتگو ہو۔ جیسے کہ ملا صدرہ نے بھی اپنے جتنے آثار میں معاد کے بارے میں گفتگو کی ہے،
گفتگو کا انداز یہی ہے۔ معاد کے بحث میں وارد ہونے سے پہلے انہوں نے خود انسان شناسی کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ انسان شناسی کے بارے میں جو فلسفی کتابوں میں بحث ہوتی ہے اس کو علم النفس کے نام سے کہتے ہیں۔ نفس کا اطلاق ہماری اخلاقی کتابوں میں مختلف معنوں میں ہوتا ہے، لیکن فلسفی کتابوں کے اندر جب بھی کہتے ہیں علم النفس یعنی انسان شناسی، انسان کی معرفت پیدا کرنا کہ انسان کیا ہے، کس طریقے سے ہے، حقیقت انسان کیا ہے۔ یہ جتنے بھی مباحث ہم بیان کرتے ہیں ان تمام مباحث کو فلسفی زبان میں علم النفس کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی کتابوں میں ملا صدرہ معاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اس معاد سے پہلے علم النفس کے بارے میں وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ مثلاً ان کی جو تفصیلی ترین کتاب ہے اسفار اربعہ کہ جو اسلامی فلسفے میں ایک دائرۃ المعارف اور انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، اس دائرۃ المعارف اور انسائکلوپیڈیا میں بھی جو آخری 2 جلدیں ہیں یعنی 8ویں اور 9ویں جلد نفس اور معاد کے بارے میں ہے۔ 8ویں جلد میں علم النفس کے بارے میں ملا صدرہ گفتگو فرماتے ہیں، یعنی انسان شناسی کو وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے فلسفی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے خوب انسان کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو انسان کے وجود کی کتنی تہیں ہیں، کتنی سطوحات ہیں۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا کہ انسان بیچارہ ایک فقط بدن کا مجموعہ ہے، یعنی ہم عام طور پر ایسے سمجھتے ہیں میں یعنی یہ میرے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ یہ باڈی جتنی بھی ہے بدن ہے یہ ہوں میں۔ لیکن انسان جب گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے، خود انسان کے بارے میں سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حقیقت منحصر نہیں ہے اس بدن کے اندر، انسان کی حقیقت اس بدن سے ماوراء ہے، فقط بدن میں منحصر نہیں ہے۔ بہرحال یہ جتنے بھی مباحث ہیں اسفار میں 8ویں جلد میں ان مباحث کو ملا صدرہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے، انسان شناسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے معاد کے بحث کو پیش کرتے ہیں کہ معاد کی بحث بھی در حقیقت وہی انسان شناسی ہے، انسان کے وجود کے مختلف مراحل کی بحث ہے۔ ایک مرحلہ جو اس دنیا کے اندر ہے اور ایک مرحلہ جو اس دنیا کے بعد انسان کا شروع ہوتا ہے۔ وہ انسان کا سیر و سفر، وہ انسان کے مراحل وجودی جن مراحل میں اس دنیا کے بعد دوسرے عوالم میں جاتا ہے، ان مباحث کو معاد کے نام سے ملا صدرہ بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم تو فنی طریقے سے ان تمام مباحث کو یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے لیے اہم ہے کہ چند دن ہم خود اس انسان شناسی کے بارے میں گفتگو کریں کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ بہرحال ایک نقطہ جو اس انسان شناسی میں وارد ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ نقطہ خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ عالم فقط اس عالم دنیا میں منحصر نہیں ہے۔ یہ چیز فلسفی طریقے سے بھی ثابت ہے اور قرآنی طریقے سے بھی ثابت ہے کہ عالم فقط یہ عالم دنیا نہیں ہے، بلکہ اس عالم کے علاوہ دوسرے عوالم بھی ہیں، دوسرے عالم بھی ہیں۔ قرآنی زبان میں اگر میں بیان کروں تو ہمارے پاس ایک عالم شہادت ہے اور ایک عالم غیب ہے۔ عالم شہادت یعنی یہی عالم دنیا، کہ اس عالم شہادت کو، اس عالم دنیا کو آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ سن سکتے ہیں، یعنی آپ سونگھ سکتے ہیں، یعنی آپ چھو سکتے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کے حواس خمسہ ہیں، تو ان حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ اس دنیاوی عالم کو، عالم شہادت کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک اور تعبیر بھی استعمال کرتا ہے، عالم غیب، کہ اصلاً قرآن مجید نے ایمان کا معیار یہ قرار دیا ہے کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک غیب پر ایمان نہ لے کر آئے۔ عالم غیب بھی ایک حقیقت ہے، الذین یؤمنون بالغیب،
جب خداوند متعال متقین کا تعارف کرواتا ہے کہ متقین انسان کون ہے، تو وہاں پر یہ جملہ آپ کو ملتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. یا مثلا ایک اور مقام پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ خداوند متعال کے پاس غیب کی چابیاں ہیں کہ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ ان مفاتیح غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا مگر خداوند متعال. یا اسی طریقے سے ایک اور مقام پر جو تعبیر استعمال ہوتی ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ خداوند متعال عالم الغیب ہے، اور اسی طریقے سے خداوند متعال عالم شہادت ہے. تو یہ عالم غیب کیا ہے اور عالم شہادت کیا ہے، اس کے بارے میں نے اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عالم شہادت یعنی یہ عالم دنیا کہ جس کو آپ اپنے محسوسات کے ذریعے سے، حواس کے ذریعے سے درک کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو عالم ہے کہ جس کو آپ اپنے ان حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں عالم غیب. یعنی جس کو آپ اپنے ان حواس خمسہ ظاہریہ کے ذریعے سے، جو 5 سینس ہیں آپ کے، ان 5 سینسوں کے ذریعے سے اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو وہ آپ کے لیے عالم غیب شمار ہوگا. اور یہاں پر بھی ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کسی ایک مخلوق کے لیے عالم غیب ہو اور وہی عالم کسی اور مخلوق کے لیے عالم شہادت ہو. مثلا میں اس روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو اصول کافی میں روایت آئی ہے، بہت ہی پیاری روایت ہے، کہ اس روایت سے تھوڑا سمجھنے میں مدد ملے گی کہ عالم غیب اور عالم شہادت ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے عالم غیب ہوں اور بعض لوگوں کے لیے عالم شہادت ہوں، یا بعض چیزیں بعض مخلوقات کے لیے عالم غیب ہوں اور بعض مخلوقات کے لیے وہ عالم شہادت ہو. یہ اصول کافی میں مرحوم کلینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، 3 جلد ہے کافی کی. وہاں پر روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نبی کو خداوند متعال نے چرواہا بنایا، چوپان چرواہا بنایا. کہ اللہ اس کی بھی اپنی ایک اس کا بھی اپنا ایک راز ہے، سر ہے کہ خداوند متعال اس نبی کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، لیکن انسانوں کی تربیت کرانے سے پہلے حتیٰ خود اس نبی کے ذریعے سے وہ جو مختلف جانور اور حیوانات ہیں ان کی تربیت بھی کرتا ہے. بہرحال یہ روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کو پہلے چرواہا بنایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبوت پر فائز ہونے سے پہلے مختلف جو دمبے ہیں، اونٹ ہیں، ان کو بھی چرواتا تھا، اور جب ان جانوروں کو میں کسی جگہ پر چرانے کے لیے لے کر جاتا تھا تو کبھی کبھار میں دیکھتا تھا کہ اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بھی آرام سے بیٹھا ہوں، یہ مختلف جو حیوانات ہیں وہ بھی گھاس پھوس چر رہے ہیں، لیکن کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اچانک دیکھتا تھا کہ یہ جانور ڈر جاتے ہیں، حالانکہ ان کے اطراف میں ان کے ارد گرد کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ وہ جانور ڈر جاتے تھے، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تعجب ہوتا تھا مجھے. آپ فرماتے ہیں تائین کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ یہ جو جانور ڈر جاتے تھے، آپ دیکھتے ہیں مختلف چراگاہوں میں موجود ہیں، اپنا چارہ چر رہے ہیں، لیکن اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈر جاتے ہیں، تو یہ اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ خداوند متعال کسی کافر پر عذاب نازل کرتا ہے. خوب جب اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، اس کو ضربہ لگایا جاتا ہے، کوئی چیز ماری جاتی ہے، تو وہ اتنا خوفناک طریقے سے چیختا ہے کہ اس عالم کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اس کے چیخنے چلانے سے وحشت زدہ ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک وحشت اور دہشت پیدا ہو جاتی ہے.
یہ دوسری مخلوقات ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں، سوائے جنوں انس کے ان کو پتہ نہیں چلتا، وگرنہ بقایا جو اور موجودات ہیں وہ اس ضربے کی وجہ سے جو اس کو مارا جاتا ہے، وہ دوسرے مخلوقات وحشت میں آ جاتے ہیں، دہشت میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یہ جو اچانک جانور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے خوفناک حالت میں ڈر جاتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے۔ لیکن خداوند متعال کی مصلحت یہ ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے، اور جنوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی جب تک اس دنیا میں ہیں، وہ لوگ صرف محسوس نہیں کرتے، یعنی جن و انس کے علاوہ بقایا دوسرے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ چہ خبر ہے، فارسی میں کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس روایت پر اگر آپ غور کریں، یہ کسی معمولی کتاب میں بھی نہیں ہے، کافی میں روایت نقل ہوئی ہے کہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ بالآخر اس عالم دنیا کے علاوہ بھی ایک عالم ہے، اس عالم کے اندر جو سرگزشت ہو رہی ہے، اس کے جتنے بھی آثار ہیں، انسان اپنے ان ظاہری حواس کے ساتھ محسوس نہیں کرتا، لہٰذا وہ چیزیں اس انسان کے لیے غیب شمار ہوں گی، کیونکہ انسان اپنے ان حواس سے ظاہرہ کے ذریعے سے ان کو محسوس نہیں کر پاتا، وہ چیزیں انسان کے لیے تو غیب ہیں، لیکن حتیٰ یہی چیزیں ان معمولی سے حیوانات کے لیے بھی عالم شہادت ہے، وہ سن رہے ہیں، اس کافر پر جو عذاب ہو رہا ہے، اس کا چیخنا چلانا کس طریقے کا ہے، وہ یہ خود محسوس کر رہے ہیں، انسان محسوس نہیں کر رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم غیب اور عالم شہادت جو ہم بیان کرتے ہیں فلسفی زبان میں اگر میں کہوں تو یہ نسبی ہیں، نسبی ہیں یعنی کیا؟ یعنی ایک چیز ہو سکتا ہے کسی ایک کی نسبت سے عالم شہادت ہو، لیکن کسی اور کی نسبت سے عالم غیب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کسی کے لیے عالم غیب ہو اور کسی اور کے لیے وہ عالم شہادت میں شمار ہوتا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے عوالم ہیں اپنی جگہ پر۔ اچھا، اس عالم غیب کو انسان کس طریقے سے کشف کر سکتا ہے؟ آیا کشف کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ کہ انشاءاللہ مفصل بحث اپنے مقام پر، لیکن میں فی الحال اجمالی طور پر 3 طریقوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس عالم غیب کو انسان اپنی عقل اور فکر اور تفکر کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، جس طریقے سے مثلا ہمارے جتنے بھی فلاسفہ ہیں وہ عقلی براہین کے ذریعے سے، عقلی استدلالات کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ اس عالم دنیا کے علاوہ دوسرے عوالم بھی ہیں، تو اب ان کے لیے وہ عوالم غیب کشف ہوتے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، برہان کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ تو ان عوالم کو سمجھنے کا ایک طریقہ انسانی عقل ہے، جو ہر انسان کے پاس موجود ہے، اگر ان براہین پر، اگر ان دلائل پر انسان توجہ کرے تو وہ عوالم غیب انسان کے لیے کشف ہو سکتے ہیں، یعنی کشف ہو سکتے ہیں عقلی طریقے سے، ہاں برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے کشف ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی عقل اس کے لیے ثابت کرے گی کہ واقعاً اس عالم دنیا کے علاوہ، اس عالم شہادت کے علاوہ ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم غیب کہتے ہیں۔ ایک طریقہ کشف کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کشف کا ہے، اگر ہم چاہیں اس عالم غیب کو کشف کریں، خود اپنے وجود کے اندر اس عالم غیب کو دریافت کرنے والی قوت کو تقویت کریں، کہ یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پر سیر و سلوک اور جو ریاضت ہے اس کا کام ہے کہ انسان کے اندر خداوند متعال نے قلب اور دل جیسی جو نعمت رکھی ہے، اپنی اس قلب اور دل کے ذریعے سے اگر انسان سیر و سلوک کرے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنے دل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ عقلی طریقے میں آپ اس عالم غیب کو ثابت کر رہے تھے، دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے آپ اس کو ثابت کر رہے تھے، لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ جس کو ہم قلبی سیر و سلوک کہتے ہیں یا جس کو کشف و شہود بھی کہا جاتا ہے، یہ طریقہ وہ ہے کہ جس میں انسان فقط اس عالم غیب کو ثابت نہیں کرتا
بلکہ انسان اپنے قلب کے ذریعے سے، اپنی حقیقت کے ذریعے سے اس عالم کا مشاہدہ تک کر سکتا ہے۔ یہی وہ شاید نکتہ ہے کہ جس کے بارے میں حافظ بھی کہتا ہے، ز سر غیب کس آگاہ نیز کس سے مخوان، کدام محرم دل رہ در این حرم دارد۔ یہ جو شعر ہے حافظ کا، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ز سر غیب کس آگاہ نیز کس سے مخوان، غیب کے سر اور راز سے کوئی آگاہ نہیں ہے، اس کا ماجرا بیان نہ کرو، اس کا قصہ بیان نہ کرو۔ کدام محرم دل رہ در این حرم دارد، کون سا وہ بندہ ہے جو محرم اسرار ہے کہ جو اس غیب والے حرم کی طرف راستہ اپنائے ہوئے ہے۔ وہ کون ہے محرم اسرار کہ جو اس وادی میں چلا ہو، جو اس وادی کے ذریعے سے ان مراحل تک پہنچا ہو۔ بہرحال معاذ برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پردے چه تدبیر می کند۔ یہ بھی حافظ کا ہے کہ دوسرا طریقہ کار اس غیب کو کشف کرنے کا یہ ہے، اور یہ بھی ہماری روایات کے ذریعے سے بھی بالکل ثابت ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے کہ فی الحال برحال میں اس مرحلے میں نہیں ہوں کہ اس بحث کی طرف نکل جاؤں۔ وہ مشہور حدیث جو جوان پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے، شیعہ سنی دونوں مدارک میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، حتیٰ ہماری کافی کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ وہ جوان کے جو پریشان بال ہے، جس کی ظاہری صورت بالکل عجیب ہے، پیغمبر کی محفل میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بتا اے جوان کہ تو نے کس عالم میں صبح کیا، یعنی کس عالم میں تیری رات گزری۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یقین کی حالت میں میری رات گزری، صبح میں نے یقین کی حالت میں کیا۔ تو پیغمبر اسلام اس سے فرماتے ہیں کہ اچھا، تو نے اگر یہ یقین کے عالم میں صبح کیا ہے تو پھر تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ کہ وہاں پر وہ جوان پھر رسول اللہ کو فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ گویا میرے سامنے حشر بپا ہو چکا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، میزان نصب ہو چکا ہے، جنتیوں کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہ بہرحال وہ اس طریقے سے یہ اسرار بیان کرتا ہے تا ان کے رسول اللہ اپنی انگلی اس کے لبوں پہ رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اس حال کی حفاظت کرنا۔ کہ پھر وہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے آپ دعا مانگے کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے۔ پھر وہ بعد میں کسی جنگ کے اندر نوجوان شہید ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، واقعاً حقیقتیں ہیں۔ اگر انسان اس وادی میں نکلے، اگر انسان اس وادی میں سیر و سلوک کرے تو بہت سارے حقائق نصیب ہوتے ہیں، لیکن ایک جملے کو میں بریکٹ میں کہوں گا کہ یہ وادی بہت زیادہ پرخطر وادی ہے، کہ اس وادی کے اندر آپ کو شاید ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو بہت سارے قلابی اور جعلی افراد بھی ملیں کہ جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں۔ بہرحال ان سے اپنے آپ کو آپ بچائیں۔ اس قسم کے قلابی اور جھوٹے لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگ اصل راہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ راستہ بند ہے، نہ، خداوند متعال نے یہ راستہ بند نہیں کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ عجیب ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور بعد میں اپنے اس عقیدے پر انہوں نے استقامت کی، واقعاً اللہ کو اپنا رب مانا، واقعاً ان لوگوں نے جب اپنے اس عقیدے پر استقامت کی تو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور جو عربی ادب کو جانتا ہے، قرآن مجید نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا تتنزل علیہم، یہ تتنزل فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا لفظ ہے، کہ عربی ادب کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں اور اس پر ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے۔
یہ ایک عامی انسان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ واقعاً عالم غیب کے ساتھ انسان ارتباط برقرار کر سکتا ہے۔ کہ بہرحال یہ دوسرا راستہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے عالم غیب کو کشف کرنے کا، کہ اس طریقے میں انسان خود جاتا ہے عالم غیب میں۔ یہیں سے فرق ہو جاتا ہے، دو راستے نکلتے ہیں، ایک اہل معرفت کا راستہ ہے اور ایک اہل عقل کا راستہ ہے۔ فلاسفہ حضرات جو اہل عقل ہیں وہ لوگ اپنی عقل کے ذریعے سے عالم غیب کو کشف کرتے ہیں، اور عرفاء حضرات جو اس عالم غیب کو کشف کرتے ہیں وہ اپنی دل کے ذریعے سے کشف کرتے ہیں۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ ابو علی سینا ہماری تاریخ کے اسلامی کے اندر ایک بہت بڑے فلسفی ہیں کہ جس کو شیخ الرئیس کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے کہ ابو علی سینا کی ملاقات ایک عارف سے ہوتی ہے، ابو سعید سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کہ یہ ابو علی سینا کی زندگی میں نقطہ عطف ہے، یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے اپنے افکار اور اس کے نظریات کے بارے میں۔ یہ ہماری تاریخ فلسفہ اسلامی کے اندر یہ مشہور قصہ ہے کہ ان کی ملاقات اس عارف کے ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوار ملتے ہیں، ایک طرف سے شیخ الرئیس ابو علی سینا جو فلسفے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں، اتنے بڑے عظیم فلسفی ہیں کہ جس کو شیخ الرئیس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور خود حتیٰ ملا صدرہ بھی اس کے سامنے بہت زیادہ خاضع ہیں، بہت زیادہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک عارف سے، ابو سعید ابو الخیر سے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں گفتگو ہوئی، اس ملاقات کے بعد ابو علی سینا اپنے شاگردوں کی طرف آتا ہے اور ابو سعید ابو الخیر جو عارف ہے وہ اپنے شاگردوں کی طرف آتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اپنے زمانے کی بڑی مشہور شخصیات ہیں، تو شاگرد دونوں کے دونوں سے پوچھتے ہیں۔ ابو سعید ابو الخیر سے اس کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابو علی سینا کو کیسا پایا؟ تو ابو سعید یعنی جو عارف تھا وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ بہرحال اچھا بندہ تھا، جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ دقت کیجیے گا، اس جواب کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ ابو سعید کیا کہتا ہے؟ ابو سعید ابو الخیر کہتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کو ابو علی سینا جانتا ہے۔ ادھر ابو علی سینا سے اپنے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابو سعید ابو الخیر کو کیسا پایا؟ تو ابو علی سینا اپنے شاگردوں کو یہ جواب دیتے ہیں، جن چیزوں کو ہم لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو یہ ابو سعید ابو الخیر دیکھتا ہے۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے، دونوں بزرگوار ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ان دونوں بزرگواروں کی بات وہی بات ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، کہ ایک بندہ ہے جو دوسرے عوالم کو، عوالم غیب کو اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھتا ہے، کہ جیسے ابو علی سینا، اور ایک بندہ وہ ہے جو ان عوالم غیب کو نہ فقط اپنی عقل کے ذریعے سے نہ بلکہ اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے مشاہدہ کرتا ہے۔ دونوں کے لیے غیب کشف ہو رہا ہے، لیکن بہرحال دونوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے، بہت زیادہ تفاوت ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ اس ملاقات نے خود ابو علی سینا پر بہت زیادہ اثر کیا تھا، کہ اس کے بعد ابو علی سینا خود اس ریاضتوں کی طرف بہت زیادہ آتے ہیں، اس راستے کی طرف باقاعدہ آتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اور ان ریاضتوں کے بعد خود جو ابو علی سینا کی زندگی کی آخری تصنیف ہے کتاب الاشارات و تنبیہات، اس الاشارات و تنبیہات کے آخری جو 3 چیپٹر اور آخری جو
3 باب ہیں کہ باب کو انہوں نے ابو علی سینا نے نمت کے نام سے کہا ہے. آخری 3 نمت خود اس عرفان کے بارے میں ہے: بہجت و سعادت، مقامات العارفین اور اسرار الآیات. یہ 3 جو آخری چیپٹر ہے خود الاشارات و تنبیہات کے، یہ عرفان کے بارے میں ہے کہ اس ایک ملاقات میں خود ابو علی سینا پر بھی اتنا اثر کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیب کو کشف کرنے کا ایک طریقہ یہ عقل ہے. اور یہ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں نا ہمارے ادب کے اندر، کہ چاہے حتیٰ اردو ادب میں بھی آپ دیکھتے ہیں عقل و دل کا جھگڑا بہت زیادہ مشہور ہے. یہ عقل و دل کا جھگڑا یعنی یہی مطلب ہے. عقل یعنی یہ رمز ہے، کنایہ ہے، سمبل ہے. کس چیز کے لیے؟ یہ سمبل ہے اس عقلی براہین اور فلسفی براہین کے لیے. عقل یعنی دوسرے عوالم کو کشف کرنا، دوسرے عوالم کو سمجھنا اپنی عقل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے. قلب اور دل نشان ہے، سمبل ہے، کنایہ ہے، علامت ہے اس کشف و شہود سے، کہ کشف و شہود کرنا، ان حقائق کو برحال مشاہدہ کرنا اور ان حقائق کو دیکھنا. یہ آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ جھگڑا ادبی کتابوں میں عقل اور دل کا آپ کو نظر آتا ہے، کہ اقبال نے بھی خوب اس عقل و دل پر لکھا ہے. بہت سارا مغتنم کلام ہے، خوبصورت کلام ہے اقبال کا بھی، علامہ اقبال کا، اس عقل و دل کے بارے میں. کہ عقل و دل یعنی یہی، عقل و دل یعنی یہ کہ دل کے ذریعے سے انسان مکاشفہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس عالم کو، خود مشاہدہ کرتا ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھتا ہے. بہرحال یہ 2 طریقے، کہ ایک طریقہ خود عقل کے ذریعے سے عالم غیب کو انسان کشف کرتا ہے، دوسرا طریقہ قلب اور دل کے ذریعے سے خود اس کا مشاہدہ کرتا ہے. تیسرا طریقہ جو اس عالم غیب کو کشف کرنے کا ہے، جو عموم اور تمام لوگوں کے لیے ہے، وہ طریقہ ہے انبیاء الہی کا راستہ. یعنی انبیاء کرام جو خداوند متعال کے پیغمبر ہیں، وہاں سے پیغام لے کر آئے ہیں، انہوں نے خود عالم غیب کی شناخت کروائی ہے. جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات بھی آپ کے سامنے پیش کی. تو ایک طریقہ اس غیب کو ماننے کا یہ ہے، انبیاء کی تقلید کے ذریعے سے انسان اس عالم غیب کو محسوس کرے. خلاصہ کلام یہ کہ عالم فقط اس عالم ظاہر میں منحصر نہیں ہے، عالم غیب بھی ہو سکتا ہے، کہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ عالم غیب ہے اپنی جگہ پر. پھر اس غیب کے مختلف اقسام ہیں. کچھ عالم غیب ایسے ہیں کہ جن عوالم غیب کو آپ حواس کے ذریعے سے اصلاً نہیں سمجھ سکتے. کچھ عوالم غیب ایسے ہیں کہ جن عوالم غیب کو آپ اپنی عقل کے ذریعے سے درک تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی عقل کے ذریعے سے اس کی تمام خصوصیات کو نہیں سمجھ سکتے. کچھ عوالم غیب ایسے ہیں کہ جن عوالم غیب کی حتیٰ خصوصیات کو بھی انسان اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے محسوس کر سکتا ہے. کچھ عوالم غیب ایسے ہیں کہ جو خود ان ظاہری چیزوں کا غیب ہے. یہ جو ظاہری چیزیں ہیں آپ کے اور ہمارے سامنے، انہی ظاہری چیزوں کی ایک باطنی شکل بھی ہے، غیبی شکل بھی ہے، کہ جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن جو اس وادی کا چلنے والا ہو وہ دیگه محسوس بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے. مشہور قصہ ہے لالی از ملکوت، کتاب ہے، ایک عارف بزرگوار شیخ جعفر مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں، کہ عارف ہیں، ہماری شخصیت بہت بڑی، شیخ جعفر مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے فارسی زبان میں، لالی از ملکوت. تو اس کتاب کے اندر ایک قصہ نقل ہوا ہے. اس بات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ظاہری چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے، خود اس کی ایک غیبی شکل بھی ہو. ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آقا کو دعوت کی کہ آپ آئیں اور ہمارے پاس مہمانی کھائیں. تو آقا نے تو منع کیا تھا کہ سفرہ جو ہونا چاہیے وہ زیادہ مزین نہ ہو، سادہ سا ہو. لیکن بہرحال اب اتنے عارف بزرگوار جب اس کے گھر آتے ہیں تو صاحب خانہ نے ایک خوبصورت سفرہ سجایا ہوا تھا، کہ جب اس سفرے پر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے اور سب کو کہا گیا کہ آپ کھائیں، تو سب لوگ دیکھ رہے تھے آقا شیخ جعفر مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، لیکن
آغا شیخ جعفر مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تھے۔ بہرحال لوگوں نے اصرار کیا، لیکن آغا نے منع کیا کہ میں نہیں کھاتا، آپ لوگ کھائیں۔ آغا نے نہیں کھایا۔ بہرحال ان کے شاگردوں کو پتہ تھا کہ جب آغا ایک چیز سے منع کرتے ہیں تو پھر ان کو اصرار نہیں کیا جاتا۔ ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ جب ہم لوگ اس مہمانی سے چلے گئے تو دوسرے دن جب آغا کی خدمت میں آئے تو مرحوم مصطفی، خدا ان پر رحمت کرے، انہوں نے آغا سے پوچھا کہ آغا جب اس بیچارے نے دعوت بھی کی تھی، کہا بھی تھا کہ آپ آئیں اور آپ چلے بھی صحیح، اتنی محبت کے ساتھ غذا آمادہ کی تھی اور آپ نے عطا ایک نوالہ تک نہیں دیا۔ تو آغا جعفر مجتہدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آغا جان، میں کیسے کھاتا؟ میں اس سفرے پر خون کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، صرف خون مجھے نظر آ رہا تھا۔ حتماً وہ جو غذا مہیا کی گئی ہے آلودہ پیسوں سے تھی، تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی، بعد میں پتہ چلا کہ صاحب خانہ نے وہ جو غذا مہیا کی تھی بازار سے ایک بندے سے پیسے قرضے پر لیے تھے۔ وہ بندہ کہ جس سے قرضہ لیا تھا وہ ربا خور تھا، سود کھانے والا تھا، اسی سے پیسے لیے تھے۔ کہ یہاں پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ایک غیب ایسا ہے کہ جو انہی ظاہری چیزوں کا غیب ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے ظاہر میں وہ مال نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آگ ہے، کہ جو انسان اپنے باطن کے طرف اور اپنے اندر کی طرف اس آگ کو بھیجتا ہے۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کسی ایک عارف کا قصہ بیان کر رہے ہیں، نہ، چاہے اس قصے کو آپ مانیں یا نہ مانیں، قرآن کی تو صریح آیت موجود ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ در حقیقت آگ اپنے اندر انڈیل رہا ہے۔ تو ایک غیب یہ ہے کہ انہی ظاہری چیزوں کا ایک باطن ہے، اور ایک غیب ایک اور عالم ہے جو اس عالم سے بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے۔ اس عالم سے ہٹ کر علاوہ ایک عالم ہے جس کو ہم عالم غیب کہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ کہ یہ اجمالی طور پر ان عوالم کے بارے میں نے گفتگو کی کہ قرآن بھی عالم شہادت بھی کہتا ہے، عالم غیب بھی کہتا ہے۔ ہم لوگوں کو فقط اور فقط پوری کائنات کو اس عالم شہادت اور عالم دنیا میں منحصر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس عالم شہادت کے علاوہ بھی ایک اور عالم ہے کہ جس عالم کو ہم عالم غیب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے، آج میں کرنا تو چاہ رہا تھا لیکن بہرحال ان باتوں میں وقت گزر گیا۔ کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ انسان کے وجود کی کتنی سطحیں ہیں، کتنی تہیں ہیں، فارسی میں کہتے ہیں کتنے لائے، کتنی تہیں اور کتنی سطوح خود انسان کے وجود میں ہے، انسان کے وجود کی کتنی سطح ہیں۔ ایک سطح یہ بدنی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سطح ہے؟ آیا غیبی سطح بھی انسان کے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آہستہ آہستہ ہم معاد کے بحث کی طرف جا سکیں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔